وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے پانیوں کے اندر غرق کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا بولا؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ان پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ ظلم انہوں نے خود اپنی جانوں پر کیا. جماعتوں کا نظام، اینی گشتوں کا نظام، عروج کا نظام، دعوت کا نظام، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، یہ سارے جو اتنی شریعت ہے، اخلاق کا درست ہونا، یہ ساری شریعت ہے. جیسے جیسے اس زمانے میں شریعت کا نظام مضبوط تو کائنات کا نظام مضبوط، اور اگر شریعت کا نظام کمزور تو کائنات کا نظام کمزور ہو جائے. اسباب تو بہت بڑے ہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ يَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بتلاؤ تمہیں ہواؤں میں چھوٹے چھوٹے فرشتے نظر آتے ہیں جو پر پھیلا کے فضا کے اندر معلق ہیں، تو بتلاؤ ان کو تھامنے والا کون ہے؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. ایک وسیع چیز ہے، صغیر چیز ہے، وہ زمین پر نہیں آ رہی، وہ فضا کے اندر معلق ہے، رکی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں؟ آسمان ہو یا فرشتہ، اس کو تھامنے والا اللہ. چھوٹا بڑا، چھوٹا نظام ہو یا بڑا نظام ہو، اس میں اللہ کا ارادہ ہے. ساری کائنات کے اندر زمینوں کا نظام، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. اللہ کے ارادے سے زمینیں پھیلی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے پہاڑ ٹکے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے سورج چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے چاند حرکت کر رہا ہے، ستارے اور سیارے چل رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. یہ سمندر یہ اللہ کے ارادے سے چل رہے ہیں، یہ سورج اور چاند اللہ کے ارادے سے چل رہا. یہ چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں، تو یہ بڑے بڑے نظام ہیں، یہ بڑے بڑے نظام سورج کا، ستاروں کا، اور سمندروں کا، یعنی اور آسمانوں کا، یہ بڑے بڑے نظام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک آیت نہیں ہے، میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں، تو یہ ساری آیتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ ان سارے نظاموں کا چلانے والا اللہ. دنیا کے اندر 6 بر اعظم ہیں، اور سارے بر اعظموں کا نظام چلانے والا اللہ. دنیا کے اندر 260 سے زیادہ ملک ہیں، سارے ملکوں کا نظام چلانے والا اللہ. اور ہر ملک کے اندر کئی کئی شہر ہیں، اور ہر شہر کا نظام چلانے والا اللہ ہے. اور ہر شہر کے اندر کئی کئی محلے اور کئی کئی گھر، اور ہر گھر کا نظام چلانے والا اللہ ہے. اور ساری فیکٹریوں کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اور ساری منڈیوں کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اور انسان کو خود چلانے والا اللہ ہے. انسان چل سکتا ہے اللہ کے ارادے کے بغیر؟ ہمارے مولانا کہنے لگے آج عام مسلمان کا ذہن یہ ہے، عام مسلمان کا ذہن یہ ہے کہ کاروبار میں چلا رہا ہوں اور گھر میں چلا رہا ہوں. تو اس سے پوچھو بھائی ہمیں کون چلا رہا ہے؟ بھائی جو اللہ ہمیں چلا رہا ہے وہی اللہ ہمارے گھر کو چلا رہا ہے. جو اللہ ہمیں چلا رہا ہے اللہ کا ارادہ ہے تو انسان دیکھتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے تو انسان بولتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے تو انسان سوچتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے تو انسان پکڑتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے تو انسان چلتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے تو انسان کا دل کام کر رہا ہے، گردے کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، اور اندر کا سارا نظام انسان کا کام کر رہا ہے. اور اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر انسان زندہ نہیں بلکہ انسان مردہ ہے.
اللہ کا ارادہ ہے بہت جتا ہے. تو ساری کائنات یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ ہی کا ارادہ چلتا ہے آسمانوں سے زمین تک اور زمینوں سے آسمان تک. اللہ ہی کا نظام چل رہا ہے ساری کائنات میں. یہ صحیح علم ہے اور صحیح یقین ہے. ہمارے حضرت اللہ ایمان کی یہ سطح، اللہ ایمان کی یہ سطح ہر مسلمان کو نصیب کرے. انبیاء علیہ السلام کو براہ راست یہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہوا نظر آتا. ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو چیزوں سے اور شکلوں سے اور نقشوں سے اور چیزوں سے یعنی کہ یہ گھر میں چلا رہا ہوں اور یہ فیکٹری میں چلا رہا ہوں اور یہ نظام میں چلا رہا ہوں جی، اور یہ حکومت چلا رہی ہے اور یہ فوج نظام چلا رہی ہے جی. تو بھائی سارے نظاموں کے پیچھے فرشتے اور فرشتوں کے پیچھے اللہ کا ارادہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں سنانے لگا تھا ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ کو اتنا بولا ہے، اور طاقتور الفاظ ہیں. حضرت فرماتے تھے میں نے اللہ سے ہونے کو اتنا بولا ہے کہ مجھے ہر چیز سے براہ راست، ہر چیز میں براہ راست اللہ سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کر رہے. یہ مخلوق ہے، کرنے والے اللہ. لیکن میرے دوستو یہ نظام تو اللہ چلا رہا ہے. یہاں تکوینی نظام بھی چل رہا ہے اور تشریعی نظام بھی چل رہا ہے. تکوینی نظام کس کو کہتے ہیں؟ کائناتی نظام. اس کو کہتے ہیں تکوینی نظام. سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، گرمی کا نظام اور سردی کا نظام اور ہواؤں کا نظام اور سمندروں کا نظام اور عزت کا نظام اور کاروبار کا نظام اور حکومتوں کا نظام اور عزتوں کا نظام اور ذلتوں کا نظام اور بیماری کا نظام اور صحت کا نظام. اس سارے نظام کو کیا کہتے ہیں؟ تکوینی نظام، یعنی کائناتی نظام. تو یہ سارا کائناتی نظام، اس کو چلانے کے لیے اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے. اس ضابطے کے مطابق سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، طغیانی آ رہی ہے. یہ سارے نظام گرمی، سردی، بیماری، صحت، حکومتیں اور عزت اور ذلت، یہ کائناتی نظام کا اللہ کے یہاں ایک ضابطہ ہے. ہر آدمی کو جو مل رہا ہے اس کو کہتے ہیں دنیا کا ضابطہ. ہر آدمی کو دنیا کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، گاڑیوں سے اور کپڑوں سے اور مکانوں سے اور چیزوں سے، یہ کائناتی نظام. تو اس کو کہتے ہیں دنیا کا نظام. تو یہ اللہ ہی چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک ضابطہ ہے. تو کیا ضابطہ ہے؟ کیا ضابطہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرد سے لے کے ایک حکومت تک قرآن میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نظام کیسے چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نظام کائنات کا کیسے چلاتے ہیں، فرد کا نظام کیسے چلتا ہے اور گھر کا نظام کیسے چلتا ہے اور شہروں کا نظام کیسے چلتا ہے اور حکومتوں کا نظام کیسے چلتا ہے اور کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے اور بارشوں کا نظام اور آندھیوں کا نظام اور طوفانوں کا نظام اور عزتوں کا نظام اور ذلتوں کا نظام یہ کیسے چلتا ہے. تو یہ سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا یہ اس سے ہٹ نہیں سکتا، یہ بدل نہیں سکتا. قوموں کا نظام، ان کی ہلاکتوں کا نظام، کسی قوم پر کوئی عذاب آیا، یہ کائناتی نظام ہے، تکوینی نظام ہے. کسی قوم پر اللہ کی طرف سے یہ سارا قرآن بڑا پڑا ہے سارے واقعات سے. تو ہر واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک جملہ بولتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک جملہ بولتے ہیں سنت اللہ الذی قد خلت من قبل. یہ اللہ کا ضابطہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے. یہ قومیں یہاں تباہ ہو گئی نا، قوم ثمود تباہ ہو گئی، قوم نوح غرق ہو گئی، فرعون پر عذاب آ گیا اور نمرود تباہ ہو گیا. تو یہ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک جملہ بولتے ہیں کیا؟ سنت اللہ التی قد خلت من قبل.
یہ اللہ کا ضابطہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور اللہ کے ضابطے بدلا نہیں کر سکتے. یہی ہے, اللہ کے ضابطے بدلا نہیں کرتے. اللہ کے ضابطے ایسے ہی ہیں, دن رات کا نظام چلے گا, عزت اور ذلت کا نظام چلے گا, حکومتوں کے نظام چلیں گے. یہ اللہ کے ضابطے ہیں, ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا اشارہ کیا ہے جی, وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں نا, یہ کوئی ہنگامی تباہ نہیں ہو گئی, یہ کوئی ہنگامی تباہ نہیں ہو گئی, یہ اللہ کے ضابطے کے ساتھ ہوئی ہیں. بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا, اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا, اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے پانیوں کے اندر غرق کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا بولا, فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ان پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا, یہ ظلم انہوں نے خود اپنی جانوں پر کیا. یہ اللہ کا نظام ہے, ضابطہ ہے کہ یہ ظالم تھے, یہ اللہ کی نہیں مانتے تھے, تو اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا. یہ نہیں تھا ان کے پاس اسباب کم تھے, بلکہ نہیں, یہ ان کی اپنے اوپر ظلم کیا. ساری کائنات کے اعتبار سے اللہ کا کیا نظام ہے, اس کے لیے ایک واقعہ کافی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے, تو آپ نے بڑے بڑے مکاشفات اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے ہوئے. مختلف قوموں کے مختلف چیزوں کو آپ نے دیکھا. جبریل سے پوچھتے تھے یہ کیا, جبریل کہتے تھے یہ فلاں ہے, یہ فلاں. تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر 2 سوراخ بنے ہوئے ہیں. تو ایک سوراخ سے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے, اور دوسرے سوراخ سے کوئی چیز نیچے کو آ رہی ہے. تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا, اے جبریل یہ کیا ہے, ایک سوراخ سے کوئی چیز نیچے کو آ رہی ہے اور دوسرے سوراخ سے کوئی چیز اوپر کو جا رہی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ جو اوپر کو جا رہا ہے یہ امتوں کے اعمال ہیں, اور یہ جو اوپر سے آ رہے ہیں یہ امتوں کے حالات ہیں. جیسے امتوں کے اعمال نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں, ایسے ہی اللہ کی طرف سے حالات اوپر سے نیچے کو آتے ہیں. جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حالات ہوں. جیسے اللہ کی طرف بندوں کے اعمال جائیں گے ویسے ہی حالات آئیں گے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے ساری کائنات کے اعتبار سے. مولانا محمد یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے درخواست کی کہ حضرت آپ اخبار نہیں پڑھتے, اخبار پڑھا کریں تاکہ پوری امت میں ہم نے کام کرنا ہے, تاکہ پوری امت کے حالات ہمارے سامنے ہوں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ اخبار نہیں پڑھتے, حضرت آپ اخبار پڑھا کریں تاکہ امت کے حالات آپ کے سامنے آئیں. تو حضرت نے کیا فرمایا, حضرت نے فرمایا پتہ نہیں یہ لکھے ہوئے حالات ٹھیک ہے کہ غلط ہیں, یہ جو لکھے ہوئے حالات ہوں گے اخباروں میں ٹھیک ہے یا غلط ہیں. تم مجھے کسی قوم اور علاقہ اور وطن اور شہر اور ملک کے حالات بتلاؤ, تم مجھے وہاں کے اعمال بتلاؤ, میں تمہیں وہاں کے حالات بتلا دوں گا. اتنی گہری نظر. اگر فرماتے تھے اس کی کیا ضرورت ہے, یہ تو غلط بھی ہو سکتے ہیں. تم مجھے کسی قوم کے, کسی ملک کے, کسی علاقے کے تم مجھے اعمال بتلاؤ کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں, تو میں تمہیں ان کے حالات بتلا دوں گا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے ضابطے ہیں. واقعہ یاد آ گیا مجھے چھوٹا سا. ایک خاتون آ گئی مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ایک خاتون آ گئی, اور جیسے لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس, مولویوں کے پاس دعا کروانے کے لیے, کوئی اپنا تنقید آ جائے پوچھنے کے لیے کہ جی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا, اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. تو یہ خاتون آئی, وہ آ کے کہنے لگی, حضرت جی ہمارے گھر میں بے برکتی ہو گئی, حضرت جی ہمارے گھر میں بے برکتی ہو گئی. تو مولانا نے فرمایا, بھائی تجھے کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر میں بے برکتیاں ہو گئیں, تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہنے لگی, حضرت میں 2 پیسے کا چراغ کے لیے تیل لایا کرتی تھی, تو وہ 1 ہفتہ نکالتا تھا. اب 4 دن ہوئے ہیں, 2-4 دن ایسے ہوئے ہیں,
اب وہ ایک رات نکالتا ہے، رات کو میں چراغ کے اندر ڈالتی ہوں اور صبح تک سارا تیل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو وہ تیل چراغ کا، وہ تیل چراغ کا جو 1-2 پیسے کا تیل وہ پورا ہفتہ نکالا کرتا تھا، اب وہ ایک رات نکالتا ہے، صبح تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا ہمارے گھر میں بے برکتی آ گئی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ایسا کرو، تم اپنے گھر میں جاؤ اور جا کے تحقیق کرو، تمہارے گھر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ گیا، وہ اس حکم کی نحوست کی وجہ سے بے برکتی آ گئی۔ تم اپنے گھر میں جاؤ اور جا کے معلوم کرو تمہارے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے یہ بے برکتی آ گئی۔ وہ خاتون گئی اور اس نے چھان بین کی اور چھان بین کرنے کے بعد 2-4 دن کے بعد وہ حضرت کی خدمت میں آ گئی، 1 ہفتے کے بعد آ گئی، آگے کہنے لگی حضرت ہمارے گھر میں برکت واپس آ گئی، ہمارے گھر میں برکت واپس آ گئی۔ حضرت نے فرمایا مائی وہ تیل جو 1 رات نکالتا تھا تمہارا 1 ہفتے پہ آ گیا؟ وہ کہنے لگی ہاں حضرت وہ 1 ہفتے پہ آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی حضرت بس پتہ نہیں چلا، ہمارے گھر میں ہماری ایک بچی جوان ہو گئی اور اس نے فرض نماز شروع نہیں کی تھی، تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے۔ اب جب پتہ چلا ہمیں کہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، ہم نے اس کو نماز پہ کھڑا کیا، تو اس نماز پر کھڑا کرنے کی برکت سے اللہ نے ہمارے گھر میں دوبارہ برکت پیدا کر۔ حضرت مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے وثوق سے کہا کرتے تھے، بڑے وثوق سے کیا کہتے تھے؟ بڑے وثوق سے کہتے تھے، اور آج بھی یہ ان کا قول موجود ہے، ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن ہم کر کے دیکھیں۔ حضرت فرماتے تھے کر کے دیکھو، حضرت فرماتے تھے جب مسلمانوں کی تعداد 50% ہو جائے گی، 100 میں سے 50 آدمی نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے، اس کی کیا اثر ہوگا دنیا کے اندر؟ اس کا دنیا کے اندر کیا اثر ہوگا؟ حضرت فرماتے تھے اس کا اثر یہ ہوگا کفر کی ترقی رک جائے گی، کفر کی ترقی، کفر جام ہو جائے گا۔ 50% مسلمان تو نمازی بناؤ، 50% مسلمان نمازی بناؤ تو کفر کی ترقی رک جائے گی، کفر جام ہو جائے گا، ترقی نہیں کر سکے گا۔ حضرت فرماتے تھے اگر تم 51% نمازی بناؤ، 51% مسلمان جس دن نمازی ہوں گے، اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا، اسلام کی ترقی شروع ہو جائے گی، اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا۔ اور آگے بہت حضرت کے عجیب الفاظ ہیں۔ حضرت فرماتے تھے چاہے یہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے 50% یا 51% کیسے بھی، یہ نہیں ہے بڑے خشوع والے ہوں، وہ بدر والے ہوں، احد والے ہوں، حنین والے، اور ٹوٹی موٹی جیسے پڑھنے والے بھی ہوں، کر کے تو دیکھو۔ اور یہ تو بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہودیوں نے کہا، اہل باطل نے ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر میں کتنی ہوگی جتنی عید میں ہوتی ہے، تو اس دن دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے ہاں تکوینی نظام کا ایک ضابطہ ہے۔ کیا ضابطہ ہے؟ کیا اس کو آسان الفاظ میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ ضابطہ بنا دیا۔ کیا ضابطہ بنا دیا؟ کہ ہر دور کا تکوینی نظام اس دور کے تشریعی نظام کے تابع ہے۔ تشریعی نظام مضبوط، تکوینی نظام مضبوط، تشریعی نظام کمزور اور تکوینی نظام کمزور۔ تکوینی نظام تو میں نے آپ کو تھوڑا عرض کر دیا کھول کے۔ تشریعی نظام کیا ہوتا ہے؟ جس نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، اور ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، سوا انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے۔ جس نظام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کہ اللہ کا قانون دنیا میں نافذ ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت دنیا کے اندر عام ہو اور اللہ تعالیٰ کا دستور قانون عام ہو۔ ہر مسلمان اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے،
اس کو کہتے ہیں تشریعی نظام، جماعتوں کا نظام، گشتوں کا نظام، عروج کا نظام، دعوت کا نظام، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، یہ سارے جو اتنی شریعت ہے، اخلاق کا درست ہونا، یہ ساری شریعت ہے۔ جیسے جیسے اس زمانے میں شریعت کا نظام مضبوط تو کائنات کا نظام مضبوط، اور اگر شریعت کا نظام کمزور تو کائنات کا نظام کمزور ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ 28 پاروں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا۔ کیوں آیا بھائی؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کائنات کا نظام کتنا بگڑا ہوا، کائنات کا نظام کتنا بگڑا ہوا کہ کسی بچے کو اس کی ماں کی چھاتی پر ذبح کر دیا جاتا اور جبراً ذبح کیا جاتا اور ظلماً جبر ذبح کیا جاتا، تو یہ نبیوں کی اولاد ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یہ اسرائیل نہیں، اسرائیل اس کا معنی ہوتا ہے عبد اللہ، یہ اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ، یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام بکتے بکاتے گئے نا مصر میں، اور پھر ان کے ماں آئی، باپ آئے، بھائی آئے، بھائی ہے 12 بھائی اور 11 بھائی اور ماں باپ یوسف علیہ السلام وہاں بعد ہو گئے۔ ان سے جو نسل آگے چلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ان کے 11 بیٹوں سے وہ سارے کے سارے بڑھتے بڑھتے 6 لاکھ، ان کو کہتے ہیں بنو اسرائیل۔ ان کا واقعہ اللہ نے، یہ نبیوں کی اولاد، صرف مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے ہماری طرح، ہم نبیوں کی اولاد نہیں ہے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد، مگر اس کے علاوہ کون ہے جو نبیوں کی اولاد میں سے ہو؟ کوئی یقینی نہیں ہے۔ یہ یقینی طور پر صرف مسلمان نہیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے جی، اور یہ اسحاق علیہ السلام کے نبیوں کی اولاد بڑھتے بڑھتے 6 لاکھ، اور ان کے ساتھ ظلم اور جبر، اور اس سے بڑا کیا ظلم ہے کسی کے معصوم بچے کو اس کے سامنے ذبح کر دیا جائے اور وہ حائے بھی نہ کر سکے۔ قرآن میں ہے یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، کہ وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نظام ظلم ختم ہو، یہ کائنات کا نظام سیدھا ہونا چاہیے، یہ بنی اسرائیل کا نظام سیدھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اب تو اپنی طاقت بڑھاؤ، اپنے اسباب بناؤ، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اپنی قوت کو بڑھاؤ، اپنی تدبیروں کو بڑھاؤ، اپنی حکمت عملی کو بڑھاؤ۔ یہ ساری چیزیں یہ تدبیراً چیزیں ہیں، یہ تشریعی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بنی اسرائیل کو نہیں لگایا، اس پر نہیں لگایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے وہ قیمتی دل پہ لکھنے والے یہ ملفوظات ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ سونے کے پانی اس قابل نہیں ہے کہ ان سے لکھے جائیں، یہ دل پہ لکھنے والے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی قسمت کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ان میں ایک دائی پیدا کر دے۔ یہ 6 لاکھ مظلوم ہے، پیچھے جا رہے ہیں، نبیوں کی اولاد ہے، کوئی ہائے کرنے والا نہیں، کوئی جلوس نکالنے والا نہیں، کوئی ہڑتال کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہائے کرنے والا نہیں ہے، کوئی وائے کرنے والا نہیں ہے، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے، کسی کے اندر سکت نہیں ہے، کوئی بول سکے، سوت کے آن بندے ہوئے، گردنیں جھکی ہوئی ہے، کوئی نگاہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ دائی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام لمبا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آ کے کوئی اتحاد قائم کیا، کوئی اتفاق قائم کیا، کوئی محاذ بنایا؟ نہیں، وہ دعوت میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہی دعوت میں لگ گئے، فرعون کو بھی دعوت اور اس کی قوم کو، فرعونیوں کو بھی دعوت، بنی اسرائیل کو بھی دعوت، ان کو ایمان کی دعوت، ان کو اعمال کی دعوت اور تکمیل ایمان کی دعوت۔ تو 2 محنتیں کی آگے موسیٰ علیہ السلام نے 2 محنتیں کی آگے بنی اسرائیل پر۔ کون سی 2 محنتیں کی؟ وہی 2 محنتیں کی ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے۔
کوئی نئی محنت نہیں، کوئی نیا قانون نہیں، کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے کہ اب دور بدل گیا جی فارمولہ بدلو، کوئی دور بدل گیا فارمولہ بدلو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فارمولہ چلایا قیامت تک، ایک ہی فارمولہ وہی چل رہا ہے، آج بھی تبلیغ والے وہی چلا رہے ہیں۔ آپ سب جائیں گے جماعت میں ایک ہی بات، آئیں گے شب جمعہ پہ ایک ہی بات ہوگی، ایمان ٹھیک کرو اعمال ٹھیک کرو، ایمان ٹھیک کرو اعمال ٹھیک کرو۔ سارے نبیوں کی دعوت ہے ایمان ٹھیک کرو اعمال ٹھیک کرو۔ کسی بھی زمانے میں، یہ بہت توجہ سے سننے والا جملہ ہے، کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ کا اس نظام کو نہ بدلنا، دعوت کے نظام کو نہ بدلنا، انبیاء کے نظام کو نہ بدلنا اور تشریعی نظام کو نہ بدلنا، یہ اس بات کی بہت طاقتور دلیل ہے کہ یہی نظام چلے گا تو قیامت تک کے حالات درست ہوں گے۔ اور اگر یہ نظام نہیں چلے گا، دنیا چاند پہ پہنچ جائے، دنیا آسمانوں پر پہنچ جائے، دنیا جو چاہے کر لے، کبھی ان کے حالات نہیں بدل سکتے۔ نوح علیہ السلام ہے، میں بات کرنے لگا، نوح علیہ السلام 950 سال ایک نظام لے کے آئے، ایک نظام لے کے آئے، بھائی 100 سال گزر گئے، یہ نظام نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کہتے بھائی کوئی دوسرا نظام متبادل لاؤ، متبادل نظام لاؤ، یہ تو مانتے نہیں ہے، یہ کیا ہوا، یہ 100 سال گزر گئے، اگر کوئی ایمان نہیں لایا، 200 سال ہو گئے، 300 سال ہو گئے، 400 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے، 600 سال ہو گئے، 700 اور 800 اور 900 اور 950 سال گزر گئے، اور ایمان لانے والے ایک قوم آئی چلی گئی، دوسری آئی چلی گئی، اور 950 سال میں 82 آدمی مسلمان ہوئے۔ نہیں یہ نظام نہیں چل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی دوسرا نظام لاؤ، ایسا نہیں کیا، یہ تو 950 سال میں 82 لائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے امتیں پیش کی ہیں، اور میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیش کیا، میرے سامنے ایک نبی پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ 10-12 آدمی، اور میرے ساتھ ایک نبی پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ 30-40 آدمی، اور میرے سامنے ایک نبی پیش کیا گیا، اس پر ایمان لانے والے 150 آدمی، اور میرے سامنے ایک نبی پیش کیا گیا، اس پر ایمان لانے والے 1000-2000 آدمی، اور میرے سامنے ایک نبی پیش کیا گیا، اس کے ساتھ ایمان لانے والے صرف 2-4 آدمی، اور میرے سامنے ایک نبی پیش کیا گیا، اس پر ایمان لانے والے صرف 4 آدمی، اور میرے سامنے ایک نبی پیش کیا گیا، اس پر ایمان لانے والا صرف 1 آدمی، 1 نبی، 1 امتی، اور میرے سامنے ایک نبی پیش کیا گیا، اس کے ساتھ کوئی امتی نہیں، پوری زندگی کو اکیلا تھا، اکیلا ہی رہا، لیکن اللہ نے نظام نہیں بدلا۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں اب تو کوئی ماتا نظام بدلو۔ پھر آگے لمبی حدیث ہے، ادھر میرے سامنے ایک امت پیش کی گئی، آسمانوں پہ کنارے بھرے ہوئے ہیں اور افق اور آسمان پہ کنارے ڈو، میں نے کہا اولائی امتی، یہ تو مجھے لگتا ہے میری امت ہوگی، تو مجھے کہا کہ نہیں یہ موسیٰ ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، 6 لاکھ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، آپ کی قوم تو بہت زیادہ ہوگی، یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ تو میں کس پہ واقعہ بنا رہا ہوں کہ اللہ نے کسی زمانے میں دعوت کے نظام کو نہیں بدلا، یہ فیل ہو گیا، آپ نتیجوں پر کوئی ایمان نہیں لایا، آپ آئندہ ایک جدید نظام لے آؤ، آپ نہیں بھائی جدید نظام نہیں آئیں گے، کیا بات تک یہی نظام چلے گا، دنیا جہاں چلتی ہے چلی جائے، نظام نہیں بدل سکتا، اللہ کے ضابطے نہیں بدل سکتے، اللہ کے ضابطے رہیں گے۔ ہمارے مفتی صاحب حدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، مجھے یاد آ گیا، اللہ فرماتے تھے کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، ہادی سبیلی، اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہے، ہادی کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ ہے، مفتی صاحب فرمایا کرتا تھا ہادی یہ راستہ ہے تمہارے سامنے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ راستہ ہے چلنے کا، اور یہ راستہ ہے انبیاء کا، اور یہ راستہ ہے مجھ کو ماننے والوں کا۔ اس موسیٰ فرماتے تھے کہ متبادل راستہ نہیں ہے، مثال دیتے تھے نا، ایک سڑک ٹوٹ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، متبادل سڑک بنا دو، متبادل پل بنا دو، وہی متبادل نہیں ہے، اس میں متعین راستہ ہے، قیامت تک کے لیے راستہ ہے، ایک ہی اللہ کا ضابطہ ہے۔ اگر کائنات کے حالات درست کر رہے ہیں تو دعوت کا نظام چلے گا، جب دعوت کا نظام چلے گا تو تشریعی نظام مضبوط، نمازیں مضبوط، ذکر مضبوط، تلاوت مضبوط، ذکر مضبوط، تعلق معلّہ مضبوط، لوگ ایمان پہ داخل آئیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ تشریعی نظام اللہ نے دعوت کا ٹوٹا پھوٹا چلا دیا، تو کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا
ہم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کے بچوں کو علماء بنا رہا ہے, پروفیسروں کے بچوں کو اللہ علماء بنا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ یعنی گلوکاروں کے بچوں کو علماء بنا رہا ہے, اداکاروں کے بچوں کو اللہ علماء بنا رہا ہے, ڈاکوؤں کے بچوں کو اللہ حافظ اور عالم بنا رہا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو جب تشریعی نظام چلے گا, طاقت کا نظام چلے گا, تشریعی نظام مضبوط. جب تشریعی نظام مضبوط ہوگا تدبیری نظام مضبوط ہو جائے گا. تو میں یہ تو بیچ میں میری بات آ گئی, تو میں سنا موسیٰ علیہ السلام کے نے آ کے کیا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے 2 محنتیں کی بنی اسرائیل پر. کوئی نہیں میرے با, انہوں نے اپنی طاقت بڑھائی ہو, قوت بڑھائی ہو, جمعیت بڑھائی ہو, مبادلہ کے پور سکھائے ہو آگے نہیں. انہوں نے 2 محنتیں کی, ایک ایمان کی اور ایک عمل کی. ایمان کی دعوت قرآن میں لکھی ہوئی ہے, یا قوم قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اے میری قوم کے لوگوں, تم کیسے اللہ کو مانتے ہو ہماری طرح, جیسے ہم ہے نا آتے ادھر خالق اللہ, مالک اللہ, رازق اللہ. لیکن بھی دکان ضروری ہے, کار خانہ ضروری ہے, اسی لیے گھر کا نظام چلتا ہے. تو اے میری قوم تم اللہ کو کیسے مانتے ہو؟ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو نا فعلیہ توکلوا, پھر ذرا اچھی طرح مانو, پھر حق ادا کرو, توکل کرو, ان پر بھروسہ کرو. پھر تم کیا دائیں بائیں پھر رہے ہو؟ پھر اللہ ہی پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین. اب محنت کرتے کرتے انہوں نے کہا بھائی ایجاد کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, مان کے دیکھ. نبیوں کی اولاد تھی نا, سمجھ آگے موسیٰ علیہ السلام, اور ان کہنے لگے مان کے دیکھ لو. فقالوا علی اللہ توکلنا, اور نے کہا جی ٹھیک ہے ایمان لیا. ایک تو ان کے ایمان پر محنت کی اور ان کو ایمان کے اوپر لائے, اور ایمان کے اوپر دوسری محنت عمل بھی کی. اجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ. اعمال میں سے بڑا عمل نماز ہے. اچھا نماز نہیں تم پڑھتے, نماز شروع کرو. اور اگر تمہیں فرعون نماز نہیں پڑھنے دیتا, مسجدیں نہیں بنانے دیتا, کوئی مخصوص جگہ نہیں بنانے دیتا, پھر کیا کرو؟ اجعلوا بیوتکم قبلہ. اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ, یعنی گھروں کے اندر چھپ کے نماز شروع کر دو. یہ تو تم کر سکتے ہو, اور دادی اب نے شروع کر دیا. تو پھر کیا ہوا بھائی؟ سب کو پتا نا کیا ہوا. ایک بھائی بیان کر رہے تھے اثر کے بعد, وہ کہنے لگے 16 لاکھ فوج کو تباہ کرنے کے لیے, غرق کرنے کے لیے اللہ کے 16 منٹ نہیں لگے اور 16 سیکنڈ نہیں لگے. ایک اللہ کا حکم آیا تو 16 لاکھ پانی کے نیچے 1 سیکنڈ کے اندر. یہ اللہ, اور انہوں نے تشریعی نظام مضبوط کیا, ایمان کو مضبوط, عمل کو مضبوط کیا, تو تقدیری نظام اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا. اب کیا ہے؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها بني إسرائيل. کیا یہ قرآن کی آیتیں ہیں؟ بنے بنائے باغات, محلات اور چشمے اور نہریں, اور یہ پاکستان کی جگہ اور خوبصورت جگہ سب کا اپنے بنی اسرائیل قرآن کی آن میں وارث بنا دیا, مالک بنا دیا. وارث کا معنی پکا مالک بنا دیا. جب تک زندہ ہو تم ہی ہو, ہم تم سے کوئی نہیں لے سکتا. تو بہنی کبھی بھی یہ اللہ کا ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ کائناتی نظام کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے چلانے, ضابطہ کیا ہے؟ کائناتی نظام کو اللہ تعالیٰ کے چلانے کا ضابطہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. اور یہ میں نے ایک نبی کا سنایا, اور نبی کے زمانے میں آ جاؤ, یہی ضابطہ ہے. حضور کے زمانے میں آ جاؤ, یہی ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ کا نبی ہے تو کیا حالات ہے بھائی؟ سب بیان کرتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, ایسی قوم کے حالات. نہ ان پر کسرا والے حکومت کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کے اوپر کیسر حکومت کرنا چاہتا ہے, نہ روم والے حکومت کرنا چاہتے ہیں, نہ ایران والے. وہ کہتے ہیں یہ تمہارا علاقہ. حکومت تو انسانوں پر ہوتی ہے, درندوں پر, حیوانوں پر کیا حکومت؟ ان کی زندگی تو بھائی ہمارے بس سے باہر ہے کہ تم سنبھالو. یہ بیچ میں پڑتا تھا نا, مکہ بیچ میں پڑتا تھا, ادھر ایران اور کسرا اور ادھر قیصر اور روم. وہ کہتے تھے یہ تمہارا ایریا, وہ کہتے ہیں یہ تمہارا ایریا. قبول کرنے کے لیے تیاری ہوتی رہی ہے اس کو. اور اگر اللہ تعالیٰ کے نبی آئے تو آپ نے آگے کیا کیا؟ آپ نے وہی کیا جو 1.25 لاکھ نبیوں نے کیا, کہ یہاں سے کام شروع ہوگا. دعوت سے تشریعی نظام مضبوط ہوگا, نماز کا نظام, زکوٰۃ کا نظام, اخلاق کا نظام, اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام کا نظام اور سنتوں کا نظام. جب یہ مضبوط ہوگا تو پھر کیا ہوا
پھر نظام بدلنا شروع ہو گیا. لوگ مسلمان ہوتے گئے. اب وہ ساری تفصیل کا تو وقت نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے, ہمارے سامنے ہے, ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. اب تقویت آنی شروع ہوئی شریعت کا نظام ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویمی نظام طاقتور ہونا شروع ہوا. اور جہاں ہمارے عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت طاقتور جملہ ہے, ہمارے عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے غزوہ احد ہی بہت بڑا نمونہ ہے. اگر وہ سمجھ لے کافی ہے اپنی ہدایت کے لیے. کیا ہو گیا؟ اب تشریعی نظام قائم ہونا شروع ہوا. صحابہ اللہ کے عوامل پر جان دینے والے آئے. اب احد کے لیے جان دینے کا موقع آگے میدان میں, باہر جا کے لڑائی سے باہر جا کے نکلیں گے. تو حضرت عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہاں پر صحابہ نے تشریعی نظام کی مخالفت نہیں کی, جہاں پر تشریعی نظام کو نہیں پڑھا, زیادہ سے زیادہ اگر کوئی لفظ کہا جا سکتا ہے, اگر کوئی لفظ کہا جا سکتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں چوک ہو گئی, غلط فہمی ہو گئی. غلط فہمی ہوگی وہ مطلب سمجھنے پہ تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی, اس سے زیادہ کوئی لفظ کشائی نہیں کر سکتا. تو صحابہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا. جب قال کی لعنت نعوذ باللہ, تم سارا سب غلط پر لڑتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جملہ زبان سے کہا جا سکتا ہے, بات کی سمجھنے میں اونچ نیچ ہو گئی, اونچ نیچ تھوڑی ہو گئی, بھائی حضور یہ کہنا چاہتے اختلاف بھی ہو گیا, پھر حضور یہ کہا نہیں حضور کا یہ مطلب تھا, مطلب دونوں حضور کی بات پر ہی عمل کر رہے تھے. تو عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت بڑی عبرت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ نہ ان برابر صابن تشریعی نظام ٹوٹا ہے, نہ ان برابر یہ تشریعی نظام کے اندر کمی آئی ہے, نہ ان برابر. تو کیا ہوا؟ 70 چوٹی کے صحابہ شہید ہو گئے. یہ اللہ نے دنیا میں دکھایا, یہ اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ دیکھو تشریعی نظام نبی کے ہوتے ہوئے, حضرت ابوبکر کے ہوتے ہوئے, حضرت عمر کے ہوتے ہوئے, حضرت عثمان کے ہوتے ہوئے, حضرت علی کے ہوتے ہوئے, عشرہ مبشرہ کے ہوتے ہوئے, یہ سارے صحابہ جو اللہ کے نام پر جان دینے والے ہیں, حضور کے ہوتے ہوئے تشریعی نظام میں کتنی ہی کمی آئے گی نہ خود برابر, بال برابر, بھول سے اگر اتنی کمی آئے گی تو کیا ہوگا؟ 70 چوٹی کے صحابہ شہید, اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے دندان مبارک شہید, اور آپ زخمی اور خون بہ رہا ہے. یہ سارا نظام کسی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. اللہ نے قیامت تک ذہن بنایا ہے بھائی تشریعی نظام چلے گا تو تکمیلی نظام سیٹ ہوگا. اور بدر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, تو بدر کے اندر اللہ نے دکھایا پھر کیا ہوا. دیکھو تکمیلی نظام کیسے اللہ تعالیٰ کا حرکت میں آیا ہوا ہے. ادھر صحابہ ادھر فرشتے, چھوٹے سے صحابی حضرت عباس کو پکڑ کے لے آئے. حضرت عباس کون ہے؟ چچا. اور گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا, گھوڑے پہ تو پاؤں زمین پر لگتے تھے, گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے, اور کئی فرسخ 8-10 میل پر ان کی آواز جاتی. اتنے فتاور تیر ٹول والے اور اتنے فتاور اور ہیبت والے چھوٹے سے صحابی نے گرفتار کیا ہوا ہے, اور ان کو باندھا ہوا حضور کے پاس لے کے آیا. حضور نے کہا واہ, تو میرے چچا کو پکڑ کے لویا ہے. کہاں یا رسول اللہ. عباس کہنے لگے میں اس کو ایک تپڑ لگاؤں نا یہ اڑتا جائے گا, اس نے نہیں مجھے پکڑا. ایک اور بندہ اس کے ساتھ تھا بہت طاقتور, ایک اس کے ساتھ اور بڑا طاقتور تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صاحب بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایدک اللہ بملک کریم. اے میرے صحابی, اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی ہے ایک فرشتے کے ذریعے سے. ایک فرشتہ رب تیرے ساتھ ہوتا تو یہ تیرے نابود تیرے جیسے دست ہوتے تو ایک کپڑ سے اٹھتے جاتے. اتنا طاقتور آدمی ہے یہ عباس. تو کیا مطلب تشریعی نظام کس زمانے میں مضبوط ہوگا؟ تکویری نظام مضبوط, اثر تشریعی نظام مضبوط, تو پھر کئی واقعات. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ محدث ہے, سیاستہ میں ان کا شمار ہے, اور انہوں نے ابو داؤد لکھی ہے. ان کے حالات پر لکھا ہوا ہے کہ ان کے زمانے میں جو ایک لیمو ہوتا تھا وہ قدوں کے 2 طرف کا بوجھ ہوتا تھا. بوجھ کتنا بڑا, کیونکہ خیر اور برکت اور اعمال کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں. اور ایسے ہی قیامت میں بھی ایسے ہوگا. حضور کے ارشادات موجود ہیں, حضور کے ارشادات موجود ہیں کہ ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا, اور ایک انار اگر 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو آدھا اونٹ کے اس طرف آدھا اونٹ کے اس طرف, اور آدھے انار کو اگر کمرے کی چھت بنا لیا جائے تو وہ اس کے اوپر آئے گا. کیا ہے یہ برکتیں ہیں, برکتیں. جب تشریعی نظام مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات درست ہو جائیں گے, اور اگر یہ تشریعی نظام درست نہیں ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات خراب ہو جائیں گے.
آج امت کا علم غلط ہو گیا، امت کا علم غلط ہو گیا. سلام پتہ ہے سلام تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں تبلیغ والوں پر کشت کی پڑی ہو. اللہ کے بندے کاش تیرا علم نبیوں والا ہوتا، تو زبان سے یہ نہ کہتا کہ تو لوگ ڈوب رہے ہیں تو کشتوں کی پڑی ہوئی ہے. یہ کشت ہی ذریعہ ہے، حالات کو کنٹرول کرنے کا دعوت ذریعہ ہے، کشت ذریعہ ہے، نماز ذریعہ ہے، دعا ذریعہ ہے، ذکر ذریعہ ہے، تلاوت ذریعہ ہے، تفکر ذریعہ ہے، استغفار ذریعہ ہے. یہ چیزیں سبب ہیں، یہ چیزیں سبب نہیں ہیں. ادھر بچاؤ، یہ کرو، فلاں کرو، یہ تو سارے کافروں والے ٹوٹ کے ہیں. یہ نظام قابو کرو. آج معیشت تنگ ہے، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی ہوگی. مہنگائی کیوں ہو گئی؟ اپنے فلسفے چھوڑ دیں، اپنے دماغ کو ٹھیک کریں. اللہ بعد علم پر آئے، اللہ بعد علم پر. اللہ کا علم کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا پڑھیں. قرآن میں لکھا ہوا مہنگائیاں کیوں ہوتی ہے؟ مہنگائیاں حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہوتی، شہروں کے بدلنے سے نہیں ہوتی، مہنگائیاں لوگوں کے بڑھنے سے نہیں ہوتی. یہ بے قابو نظام ہے، بے قابو نظام. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے مہنگائی کیوں ہوتی ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ فمن اعرض عن ذکری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس سے منہ موڑو گے نا، جو ہے وہ مجھ سے منہ موڑو گے، یعنی کہ کھیتی باڑی صحیح نہیں کرو گے، تجارت صحیح نہیں کرو گے، اور دکان صحیح نہیں چلاؤ گے، اور بازار صحیح نہیں چلاؤ گے، اور یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے. یہ نہیں کہا مہنگائی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں ہیں، مہنگائی کا ذریعہ یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مہنگائی کا ذریعہ اللہ نے بیان کیا. فمن اعرض عن ذکری، جو مجھ سے منہ موڑے گا، عن ذکری میرے ذکر سے. اس کا لفظی ترجمہ میری یاد سے، اور اس کے مرادی ترجمہ کیا ہے؟ میرے قرآن سے، اور میری شریعت سے، اور میرے احکامات سے، اور میرے اوامر سے، اور میرے نبی کی سنتوں سے. شریعت کی زندگی سے منہ موڑو گے. اگر تم شریعت کی زندگی سے منہ موڑو گے، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر نہیں کر رہا، ترجمہ کر رہا ہوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس سے منہ موڑو گے. مجھ سے منہ موڑنے کا کیا مطلب؟ میرے قرآن سے، میری شریعت سے، میرے اوامر سے، میرے نبی کی سنتوں سے، ان کے پاکیزہ اعمال سے منہ موڑو گے. کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا دنیا میں یہ وبال ہوگا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی. تم لاکھوں میں ہوگے بھوکے مرو گے، تم کروڑوں میں ہوگے بھوکے مرو گے، تم اربوں میں ہوگے بھوکے مرو گے، اور تم خربوں میں ہوگے بھوکے مرو گے. تمہیں ہر چیز تنگ نظر آئے گی. کب؟ جب تم مجھ سے منہ موڑو گے. یہ سبب ہے. یہ اللہ والا علم ہے، اللہ والا علم. ہمارے علم یہ فلسفے ہیں، یہ ڈبوتنے ہیں، یہ بدلتے رہیں گے. یہ جدید تحقیق ہو گئی. اب پتہ چلا یہ مہنگائی اس وجہ سے سی، اب پتہ چلا یہ ڈالر اوپر کیوں جا رہا ہے، اب پتہ چلا کرنسی نیچے کیوں جا رہی، یہ چور نکل آیا، وہ بھائی یہ نہیں نکلا. یہ سب بہانے ہیں، ڈبوتنے ہیں. یہ جہالت والا علم ہے. صحیح علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا، اور اس کا ایک حساب سے میں نے بتلایا کہ ہر زمانے کا تکوینی نظام شرعی نظام کے تابع، شرعی نظام مضبوط، تکوینی نظام مضبوط، شرعی نظام اچھا، تکوینی نظام اچھا، اور شرعی نظام خراب، تکوینی نظام خراب. سارے انبیاء کے واقعات اور آج کے زمانے کے واقعات اور قیامت تک کے واقعات یہ سارے بتلائیں گے کہ اگر تم تشریعی نظام کو مضبوط کرو گے، اور اس کا ذریعہ دعوت کی محنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے. انبیاء علیہ السلام آگے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو شریعت کے نظام پر وہ کیا کرتے تھے؟ اعمال کی محنت کرتے تھے. وہ کہتے تھے لوگوں خالق اللہ ہے، اے لوگوں مالک اللہ ہے، اے لوگوں رازق اللہ ہے، اے لوگوں کام بنانے والا اللہ ہے. میں نے یہاں سے بیان شروع کیا تھا. اے لوگوں تدبیر اللہ کی چلتی ہے زمین سے آسمان تک. جو اللہ آسمانوں کو تھامنے والا، جو اللہ تعالیٰ زمینوں کو تھامنے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، پانی کا نظام اور سورج کا نظام اور چاند کا نظام، جو اللہ تعالیٰ یہ سارے نظاموں کو چلانے والا، جس ارادہ کا ارادہ چل رہا ہے، اسی اللہ کے ارادے سے ساری کائنات چل رہی ہے. اور اس کا ضابطہ چیزیں نہیں ہے، شکلیں نہیں ہیں. اس کا ضابطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک کا امان ہے. اس کا ضابطہ یہ چہرے نہیں ہے، اس کا ضابطہ یہ سیانتیں نہیں ہیں، اس کا ضابطہ یہ حکومتیں نہیں ہیں، اس کا ضابطہ یہ حکومت نہیں ہے، اس کا ضابطہ یہ اہل باطل نہیں ہے، اس کا ضابطہ یہ امریکہ نہیں ہے، اس کا ضابطہ یہ یورپ نہیں ہے. اس کا ضابطہ تمہارے اعمال ہیں. جیسے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے
ویسے ہی اللہ کی طرف سے حالات ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ صاف حدیث میں آیا تمہارے جیسے اعمال ایسے ہی تمہارے حاکم ہو۔ مشورے کی مجلس میں حضرت کے ساتھ بتلا رہا ہوں کہ تائی کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ عبداللہ بیٹھے ہوئے تو ایک آدمی آیا اور اس نے آتے ہی اس کے کان میں کہا کہ حضرت بادشاہ فلانا بن گیا، کسی ملک کا کہا کہ فلانے ملک کا بادشاہ فلانا بن گیا۔ تو فوراً کی چیز نکلی اور کیا کہا یا اللہ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ ہم گندے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ ہم اتنے گندے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم گندے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ ہم اتنے گندے۔ تو میرے دوستو یہ ساری دنیا کا نظام، یہ شریعت کے تابع اور اللہ تعالیٰ نے ضابطہ ان کے لیے اعمال بنایا۔ اعمال بات اعمال کے اوپر ہے، باتیں مال پر نہیں ہے کہ مال زیادہ ہوگا تو سکون ہوگا۔ اور بھائی زیادہ مال سے سکون نہیں ہوگا، زیادہ مال سے سکون نہیں ہوگا، زندگی نہیں بنے گی۔ یہ فون بن گیا، غلط یقین، غلط علم اور غلط یقین۔ مال زیادہ زندگی اچھی، ہوتا بڑا زندگی اچھی، ڈگریاں زیادہ ڈگری اچھی، محنت زیادہ سکون زیادہ زندگی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے؟ یہ غلط یقین ہے، یہ غلط علم ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو تبرون وہ تختوں پر چھوٹے نہ پڑتے۔ اگر یہ صحیح ہے حکومت ساری دنیا پہ حکومت کی نہ ہو، اگر یہ صحیح نہ ہوتا حکومت مل گئی تو زندگی اچھی۔ یہ غلط یقین ہے۔ اگر یہ صحیح یقین ہوتا فرعون 16 لاکھ فوج کے ساتھ سمندر میں غرق نہ ہوتا اور قیامت تک کے لیے نمرود اور فرعون کا نام بلی نہ بنتا۔ یہ غلط یقین ہے کہ حکومت ہوگی تو زندگی بنے گی، حکومت نہیں ہوگی تو زندگی نہیں بنے گی۔ یہ غلط یقین ہے۔ اللہ نے نمرود کے نام کو، فرعون کے نام کو قیامت تک کے لیے گالی بنا دیا ہے۔ کوئی کافر آج کو ثابت کرے دنیا کی ترقی پہ جا رہی تو ساری دنیا کے بادشاہ تھے، ان کا نام بولتا ہے اور ان کا نام قرآن میں آ گیا ہے، قرآن میں آ گیا ہے اس میں ذکر، لیکن کوئی کافر برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بچے کا نام فرعون رکھا جائے، نمرود رکھا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذلت کا توق اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے گلے پہ پہنا دیا اور ہمیں بتائیں گے غلط سوچ ہے۔ حکومت کے ملنے سے زندگی نہیں بنتی، حکومت ملے گی تو زندگی بنے گی، مال کے آنے سے زندگی بنے گی، اور وہی مال کے آنے سے زندگی نہیں بنتی۔ قارون کیوں اتنا بدنام ہو گیا؟ قارون کا نام اللہ نے کیوں قاضی بنا دیا؟ کوئی کافر بھی اپنے بچے کا نام قارون رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے بتلایا کہ مال کے آنے سے زندگی اچھی نہیں ہوتی، چیزوں کے آنے سے زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ صنعت اور حرفت اور تجارت، یہ ساری قوموں کے واقعات جو قرآن کا ساری قومیں پہلی قوم جمہوریت، اتنی بڑی جمہوریت کو اللہ تعالیٰ نے چوہے کی ووٹ دبویا اور بتلایا جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے، اصل اللہ کی طاقت ہے۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جب عبدالوہاب رحمۃ اللہ نے جا رہے تھے گاڑی میں تو وہاں لکھا ہوا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ وہ سڑک کے چیف کہہ رہے تھے کہ یہ کفریہ جملہ کس مسلمان کے بچے نے لکھ دیا ہے؟ طاقت کا چشمہ عوام ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے۔ قوت للہ جمیعا، قوت اللہ کے لیے ہے۔ یہ انہوں نے کیا لکھ دیا؟ یہ کفر کا بول کر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ عوام کیا چیز ہے؟ جمہوریت کیا چیز ہے؟ جب پہلی قوم نوح علیہ السلام 82 آدمی ایک طرف ہے اور ساری دنیا ایک طرف ہے، تو اللہ نے بتلایا جمہوریت اصل نہیں ہے، جمہوریت کچھ نہیں ہے، اصل اللہ ہے، اصل اللہ کی رضا ہے، اصل اللہ کا ارادہ ہے، اصل اللہ کی رضا ہے، اصل جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ دنیا کوئی چیز نہیں۔ یہ درس کر رہا ہوں، یہ سارے نقشے ٹھیک ہے۔ آج یہ کالج کیوں بنے پڑے معذرت کے ساتھ بھائی، میں نہیں کہتا یہ کالج پڑھنا ناجائز، یونیورسٹیاں ناجائز، بھائی انجینئر بنو، پروفیسر بنو، ڈاکٹر بنو، پائلٹ بنو، کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن صحیح یقین کے ساتھ بنو۔ یہ کیا کہ ہمارے پاس ڈگریاں زیادہ ہوں گی تو زندگی اچھی ہو جائے گی؟ بھائی کاروبار منع نہیں ہے، تجارت منع نہیں ہے، منڈیاں بھری پڑی ہیں اور بازار بنے پڑے ہیں۔ کیا یقین ہے کہ اس سے کا نظام چلتا ہے؟ توبہ توبہ توبہ۔ اس سے بچوں کا روزہ چلتا ہے، روزینہ چلتا ہے، اس سے بچوں کا روزگار چلتا ہے، اس سے بچوں کا گھر چلتا ہے، ان کا کھانا چلتا ہے۔
او بھائی نہیں، اس سے نظام نہیں چلتا بھائی، یہ سارے دھوکے ہیں۔ اسی غلط یقین کے ساتھ یہ بھرے ہوئے بازار اور یہ منڈیاں، اگر یہ سی حالت پر مسلمان بن گیا کہ بھی اس سے گھر کا نظام چلتا ہے، اس سے ہمارا نظام چلتا ہے، اس سے مجھے روٹی ملتی ہے، مرتے ہی ان کی پٹائی ہے، یہ غلط یقین ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، زندگی سے نہیں بنتی، زندگی پیسے سے نہیں بنتی، تجارتوں سے نہیں بنتی، حکومتوں سے نہیں بنتی، مال سے نہیں بنتی، ڈگریوں سے نہیں بنتی۔ ڈگریاں پڑھو اور زندگی اچھی ہوگی، کس نے کہا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ باتیں صافان پر ہیں، باتیں ڈگریوں پر نہیں ہے، باتیں ڈگریوں پر نہیں ہے، باتوں آواز پر ہے۔ وہ ایک واقعہ مشہور صحیح ہے، ویسے صحیح ہے یا غلط ہے، مشہور صحیح ہے۔ ایک مل کے جی ہے، سنا ہوا ہے، ایک مل کے جی ہے، وہ کہنے لگے اپنے مالک کو کہ سر اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ کوالٹی رکھی ہے، اور وہ جیسے چاپلوسی لوگ کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ کوالٹی بھی ہے اور آپ کے اندر یہ خوبی بھی ہے، کیا بات ہے، اللہ نے آپ کو خوبیوں سے بھر دیا۔ کرتے کرتے وہ کہنے لگے بس حضرت جناب سیٹھ صاحب ایک چھوٹی سی کمی رہ گئی، اگر وہ آپ کے اندر ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی۔ وہ کیا ہے بھائی؟ جی ہم صاحب کہنے لگے حضرت جناب وہ یہ ہے کہ آپ ذرا ان پڑھ سے آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، تو بس پھر تو کیا ہی بات۔ وہ مالک صاحب کہنے لگے میں پڑھا لکھا ہوتا میں بھی تیری طرح کسی ان پڑھ کا ملازم ہوتا اور نوکر ہوتا، شکر ہے پڑھا لکھا نہیں ہو، اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو میں بھی تیری طرح کسی ان پڑھ کا نوکر ہوتا، اس کے تابع ہوتا، تو شکر ہے میں ان پڑھ اور سیٹھ۔ تو میرے دوستو ان سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وعدہ کیا اور قرآن میں کیا اور قسم اٹھاتے کیا، پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی۔ مفتی صاحب ترجمہ کیا کرتے تھے، بلکہ مفتی صاحب کیا اور نہیں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ نقل کیا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے جنت والی زندگی، دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ کس بات پر؟ پیسہ زیادہ ہوگا، مکان زیادہ اچھا ہوگا، کوٹھی اچھی ہوگی، گاڑی اچھی ہوگی، بنگلہ ہوگا، حکومت ہوگی، اور نہیں بھائی، اس سے زندگیاں نہیں بنتی۔ زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتا ہے، جس کی اللہ بنائے گا اس کی بنے گی، چاہے وہ کچھ بھی نہ ہو، اور جس کی اللہ نہیں بنائے گا اس کی نہیں بنے گی، چاہے وہ نمرود بن جائے، چاہے وہ فرعون بن جائے، چاہے وہ قارون بن جائے، چاہے وہ دنیا کی کوئی مادی طاقت بن جائے، زندگی اس کی بنے گی جس کا اللہ بنائے گا۔ اور اللہ کس کی بنائے گا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، کوئی مرد آ جائے اس نسخے کے اوپر، اس عمل کے اوپر کوئی مرد آ جائے، اس وظیفے کے اوپر کوئی مرد آ جائے، کوئی عورت آ جائے، کوئی آ جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عمل، جو بھی آ جائے، کوئی آ جائے، پابندی نہیں ہے، بین نہیں لگا ہوا بھائی، اس راستے پر بین نہیں لگا ہوا، دنیا میں بین لگتے ہیں، یعنی ترقیاں نہیں ہو رہی، بین لگا، اللہ کہتے ہیں ادھر بین شاید کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت کا سیاق بدلا رہا ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر مالدار کے لیے ہے، ہر حاکم کے لیے ہے، ہر تاجر کے لیے ہے، ہر زمیندار کے لیے ہے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر ان پڑھ کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، شہری اور جھونپڑی والے بہرانے والے کے لیے، امیر اور غریب کے لیے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کھلا ہوا ہے، آپشن کھلا ہوا ہے، آ جاؤ، پیکج لگا ہوا، آ جاؤ، جو اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہے، خوبصورت بنانا چاہے، آ جائے، کوئی مرد آ جائے، کوئی عورت آ جائے، کوئی آ جائے، صحیح آ جائے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد آ جائے، عورت آ جائے، کیا لے کے دو چیزیں لے کے آ جائیں، عمل ٹھیک کر کے آ جائے، عمل ٹھیک کر کے آ جائے، ایمان بنا، جو جہاں ہے آ جائے، جو جہاں ہے آ جائے۔ ہمارے بزرگ کے بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے، بہت خوبصورت جملہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مالدار کو فقیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی فقیر کو مالدار ہونے کی ضرورت نہیں، جو جہاں ہے وہ اس پہ آ سکتا ہے، جو جہاں ہے وہ اس پہ آ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑی کڑی شرط ہے، او مالدار ہو تمہیں فقیر بننا پڑے گا، او فقیر ہو تمہیں بادشاہ بننا پڑے گا، او کچے مکان والے ہو پکے مکان بنانے پڑیں گے پھر اللہ راضی ہوگا، نہیں، ایسا نہیں، جو جہاں ہے وہی رہتا ہوا آ جائے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان ٹھیک کر کے آ جائے، دل ٹھیک کر کے آ جائے، عمل ٹھیک کر کے آ جائے، دل ٹھیک کر کے آ جائے، یہ تشریعی نظام ہے، 100 نبیوں کی محنت کا خلاصہ ہے۔ دل ٹھیک کرو، جسم ٹھیک کرو، اعضاء ٹھیک کرو، آنکھ ٹھیک کرو، کان ٹھیک کرو،
زبان ٹھیک کرو، جسم ٹھیک کرو، ٹھیک ہو کے آ جاؤ، عمل ٹھیک لے کے آ جاؤ، ایمان ٹھیک لے کے آ جاؤ، دل ٹھیک لے کے آ جاؤ، اعمال ٹھیک لے کے آ جاؤ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آپ تمہیں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ضرور دیں۔ اور حیات طیبہ کا ترجمہ المدد جنت کی زندگی، دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا، دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا، چاہے بندہ ظاہر میں کتنی مشقت میں بھی ہو، لیکن اللہ جانتا ہے جنت کا مزہ آئے گا۔ اور دنیا میں آدمی جتنا بھی خوشحال ہو، اگر اللہ اس سے راضی ہے نا، اللہ اس سے راضی نہیں ہے تو دنیا اس کے لیے مصیبت ہوگی، دنیا اس حکومت اس کے لیے مصیبت، مال اس کے لیے مصیبت، نعمتیں اس کے لیے مصیبت، چیزیں اس کے لیے مصیبت، وہ پریشان ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرے تو اس کو دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ ہماری وہی بدولت کہنے کہ میں گیا، سال کی جماعت چل رہی تھی، سال کی جماعت، اور چل رہی تھی کہ پنجاب یا سندھ کے علاقے مجھے یاد نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی اس میں سب سے بڑی عمر کا کون ہے؟ تو ایک بابا کھڑا ہو گیا، کوئی 60-65 سال کا ہوگا، اس سے بھی زیادہ عمر کا کہنے لگ رہا تھا۔ ایک بابا کھڑا ہو گیا، اور وہ جماعت ٹھنڈے علاقے کی بھیڑ اور اس سے اوپر کا برفانی علاقہ، اور جھول کے اندر اور چورائی کے اندر، اور سب گرمی میں وہ جماعت چل رہی ہے، اور جسم سن ہوا پڑا ہے، اور دانے نکلے ہوئے ہیں بابے کو دانے نکلے ہوئے ہیں جسم کے اوپر تھوڑا۔ تو کہنے لگے میرے بابا سے پھر جوئی کے لیے پوچھا، میں نے کہا بابا جی کیا حال ہے؟ کہتے مزہ آ رہا ہے۔ کہتے میں نے پوچھا بابا جی کیا حال ہے؟ کہتے نہیں مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی مزے اللہ ہی دیتا ہے، کس کو چاہے جس حال میں دے دے، کسی کو دال میں دے دے اور کسی کو مرغا کھا کے بھی مزہ نہ آئے، وہ تو اللہ کی بازی ہے نا، کسی کو دال میں سکون دے، کسی کو روٹی چٹنی میں دے دے اور کسی کو روسٹ پا کے بھی نہ آئے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، مزے اللہ دیتا ہے، مزے اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ دینے والا نہیں ہے، جس کو اللہ مزے دے گا اس کو ملیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے وسنی کے اندر، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے وسنی کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے، وہ پورا سمجھاتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی بندہ قبر میں چلا جائے، کوئی جنرل چلا گیا، اب جناب ساری فوج کھڑی ہو رہی ہے، سلامیاں دے رہی ہے، اور بینڈ باجے بج رہے ہیں، اور قمقمے چل رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، اور چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس کی میت آ رہی ہے، اس کو سلامی دے رہی ہے، اس کی قبر کو سلامی دے رہی ہے، پہلے سے یہ رواج چلتا رہا ہوگا۔ تو مولانا فرماتے ہیں بھائی اس سلامیوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان روشنیوں کا قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان چھڑیوں کا ڈول ڈبٹوں کا تھا، قبر وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے، یہ باہر کی چیزیں، ادھر کے سلوٹ اور ادھر کی سلامیاں اور ادھر کی پریڈ اور ان کو سلامی کی جا رہی ہے اور احساس دیا جا رہا ہے اور یہ دیا جا رہا ہے۔ تو مولانا یہ بات کہہ کے کہ بھی وہ الگ جہان ہے، یہ الگ جہان ہے، کہنے لگے یہ اس چیز کا اس جہان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ بات کر کے مولانا کیا نصیحت کرتے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی جی مسنوی کے اندر نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں یہ باہر کی چیزیں الگ جہان ہے اور یہ اندر کا الگ جہان ہے، اے سی چلا ہوا ہے اور ٹھنڈک ہے اور نرم نرم گدے ہیں اور یہ بسترے ہیں اور یہ گرمی کے اندر، یہ سردی کے اندر ہیٹر ہے اور بڑے بڑے محل ہیں اور یہ بیڈ ہیں اور بیڈ روم ہے اور وسیع وسیع بنگلے اور کشادہ مکان، اور کہنے لگے اس کا سکون سے کوئی تعلق نہیں، اندر کا جہان الگ ہے، باہر کا جہان الگ ہے، جیسے اس جہان کا اس مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں، ایسے باہر کی چیزوں کا اس دل کے سکون سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اندر کا سکون اللہ نے بتلایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اندر کا سکون تو اللہ ہی سے ملے گا، اللہ کی یاد جتنی بڑھتی جائے گی مزہ آنے لگے گا۔ تو نون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ لکھا ہوا ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلطان الاولیاء، ان کے واقعات ہیں نا فضائل صدقات میں، زبان لکھے اس نے بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے اللہ نے ہمیں کتنا سکون دیا ہے تو تلواریں لے کے ہم سے چھیننے آ جائیں۔ سب سے زیادہ سکون انبیاء کو ہوتا ہے، پھر صحابہ کو ہوتا ہے۔ کیسے سکون ہوتا ہے؟ جنگ میں بھی سوئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں تلوار اٹھا رہے ہیں، وہ ادھر کے بھائی جنگ میں کسی کو نیند آتی ہے؟ جی جنگ میں کسی کو نیند آتی ہے؟ ایسا سکون جنگ میں بھی سوئے ہوئے ہیں، دشمن سامنے ہے، بیداری کا موقع ہے، بیدار ہونا چاہیے،
وہاں بھی کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے. اور میں تلوار کو تھامتا تھا وہ پھر گرتی تھی, میں پھر تھامتا تھا وہ پھر گرتی. سب سے زیادہ سکون کن کو ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو. اور سب سے زیادہ سکون کن کو ہے؟ صحابہ کو. اور سب سے زیادہ سکون کن کو ہے؟ اولیاء کرام کو. ان کو سب سے زیادہ اندر کی دولت جو کہ ان کا یقین سب سے زیادہ مضبوط, اللہ کی یاد سب سے زیادہ مضبوط, تعلق معلّہ سب سے زیادہ مضبوط, کسی کا قبضہ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. تو آپ کا سکون بھی اوپر درجے کا ہو. ہارون الرشید اپنے محل کے اندر اپنے مطلب اللہ بولا اللہ, تو اس نے کہا بھی یہ کیا کسی نے بغاوت, نیک دل بادشاہ تو اس نے کہا بھی کسی نے بغاوت تو نہیں کر دی, جو اتنی آواز ایک دفعہ تحقیق کرو. اپنے وہ ایلچیوں کو سپاہیوں کو فوجیوں کو بگایا اور کیا مسئلہ کیا ہوا تھا ایک دم اللہ وہ ہونا کیا تھا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کا درس دے رہے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے. لوگ شاگرد اپنے آگے بیٹھے ہوئے حدیث پڑھاتے ان کو آئی 6 مہینے اللہ کے راستے میں, 6 مہینے حدیث ان کا معمول تھا, 6 مہینے اللہ کے راستے میں. وہ کہتے ہیں یہ بھی فضیلت والا کام, وہ بھی فضیلت والا کام نہیں چھوڑتے تھے. 6 مہینے اللہ کے راستے میں اور 6 مہینے وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے. تو ان کو چھینک آئی, لاکھ سے زیادہ لاکھوں مجمع, انہوں نے جو الحمدللہ کا وہ سب نے مل کے یرحمک اللہ کا یہ اس کی آواز. تو اس کی نیوی کہہ رہے تھا کہ ہارون الرشید کے اور کہ تیری حکومت جسموں پر ہے, عبداللہ ابن مبارک کی حکومت دلوں پر, جس کی حکومت دلوں پر. تو میرے دوستو کبھی بھی حالات درست نہیں ہو سکتے اعمال کے بغیر اور ایمان کے بغیر. دنیا کے نہیں ہو سکتے, آخرت کے کیا ہوں گے؟ دنیا میں تو ہماری زندگی 40 سال 50 سال 60 سال, اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں بین 60 و 70, اس نے ہمیں گھمایا پڑا ہے, پریشان کیا ہوا ہے. ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے, ہزاروں سال آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, ہزاروں سال گزر گئے. اور 50,000 سال کا میدان حشر کا دن ہے, وہاں کے حالات کیسے درست ہوں گے؟ وہاں کے حالات بھی اور عمل سے درست ہوں گے. وہاں کے اعمال کے لیے کوئی یہاں کی بجلی نہیں ہے, کوئی لائٹ نہیں ہے, کوئی یہاں کی ٹھنڈک نہیں ہے. اور قبر کی روشنی تہجد کی نماز ہے, لکھا ہوا فضائل نماز میں, قبر کی روشنی تہجد کی نماز ہے. قبر کا سکون یہاں کے اعمال ہے. تو قبر کے اندر کیا ہزاروں سال رہنا, اس کا کیا انتظام ہے؟ میدان حشر میں 50,000 سال رہنا, اس کا کیا ہے؟ عبدالواسع اور عبداللہ کا بڑا خوبصورت جملہ بہت کثرت سے گاتے تھے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں 2 الگ الگ محنتیں نہیں دی, آخرت کے لیے الگ, قبر کے لیے الگ, میدان حشر کے لیے الگ, جنت کے لیے الگ, دنیا کے لیے الگ. نہیں تو پھنس جاتے. یہ تو ہم لوگوں نے تقسیم کر دی, جن کا یقین غلط ہے. بھائی یہاں کا نظام تو کاروبار سے اور فیکٹری سے اور جناب دکان سے اور تجارت سے اور ڈگریوں سے, جہاں جی تو تھوڑا ذرا سیٹنگ میٹنگ تو ہوگی, اس سے چلو قبر صحیح ہو جائے نماز پڑھ لو. یہ تو غلط یقین والوں کے سارا پروگرام ہے, یہ سارا شیڈول غلط یقین والوں کا ہے. غلط یقین والوں کا سارا شیڈول ہے کہ یہاں کی سیٹنگ میٹنگ اس سے ہوگی, وہاں کی سیٹنگ میٹنگ, ذکر کرو تھوڑا سا, وہ قرآن پڑھ لو, ذکر کر لو, تلاوت کر لو, اشراق پڑھ لو, دعا مانگ لو, چلو قبر بھی اچھی ہو جائے, حشر بھی اچھا ہو جائے. باقی یہاں کی گھر کی سیٹنگ میٹنگ وہ یہاں سے ہوگی. بھائی یہ ڈبل محنتیں اس کو کرنی پڑ رہی ہیں جن کے یقین غلط ہیں اور ہوگی پھر بھی. تو بھائی یہ انبیاء کی محنت ہے, وہ آگے انسانوں کو ایک لائن پر ڈالتے تھے, تو ہم امت کو ایک لائن پر ڈالنا چاہتے ہیں. حضرت فرماتے تھے, لوگ پوچھ رہے حضرت آپ میرے سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے ہم ہر امتی کا پیشہ بدلنا چاہتے ہیں کہ وہ داعی ہے اور اللہ کے نبی کا نائب ہے. دنیا کے اندر نبوت ختم ہو چکی, کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ مشرق میں, نہ مغرب میں, نہ شمال میں, نہ جنوب میں. اب ہر مسلمان یہ ان کی نیابت کے اندر پوری امت کا ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ ذمہ داری حجۃ الوداع میں صحابہ کے کندھوں پر ڈالی, اور 12 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ 11 12 کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے عرفات کے اندر کو خطبہ دیا, مینا پہ خطبہ دیا, اور 12 کو حج سے فارغ ہوئے. 12 ذی الحجہ کو اور سارے صحابہ کو کہا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور سب کے ذمہ لگایا, اب یہ غیبین تک پہنچانا تمہارے ذمہ. اور 12 ذی الحجہ سے 12 محرم, اور 12 محرم سے 12 صفر, اور 12 صفر سے 12 ربیع الاول,
یہ 90 دن کا عرصہ بنتا ہے، 88-90 دن بنتے ہیں، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور جو سبردار صحابہ تھے انہوں نے ایسے ہی اس بات کو سمجھا جو اللہ کے نبی کا چھوٹا سا ایک جملہ تھا، غائبین تک پہنچانا، اب تمہاری فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، بڑا یہی جملہ ہے، یہی ایک جملہ ہے، فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، یہ ایک جملہ تھا جو صحابہ کو ایسے سمجھ آیا کہ وہ سوادار کی قبریں مکے میں نہیں بنی، مدینے میں نہیں بنی، دنیا کے اندر بن گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب، آج بھی گھنٹوں بیان اور گھنٹوں مذاکرے اور چلے بھی لگ گئے اور 4 مہینوں بھی لگ گئے اور 4-7 مہینے بھی لگ گئے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا بھائی یہ ہمارا کام ہے، ہمارا مرنا جینا اس کے لیے ہے، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس کے لیے کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس کام کے لیے ہے، اب دنیا میں آئے اس کام کے لیے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے میری جان لگ جائے، میرا مال لگ جائے، میری قوت لگ جائے، میری صلاحیتیں لگ جائیں، میرا سب کچھ لگ جائے، اللہ کا کلمہ دنیا بلند ہو جائے، میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں، یہ سمجھ نہیں یار۔ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخر وقت تک یہی شکوہ رہا کیا کہ بھائی مجھے یہ بتلاؤ کام والے کتنے ہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے، پوری امت کو تشریعی نظام پر لانا ہے، عوامر پر لانا ہے، سنتوں پر لانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بہتر کرے، دنیا میں بھی سکون آئے، قبر میں ٹھنڈی ہو، حشر بھی اچھا ہو، آخر یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے قربان کریں گے آپ، ہاں جانے پوری امت کے کتنے مسئلے حل ہوں گے، تھوڑی سی قربانی اب تھوڑی سی اس سے میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک جمیل صاحب بیان کر رہے مجھے یاد بیان کر رہے کہنے کہ بتلاؤ بھائی سال کے لیے کون دیا، 7 مہینے کے لیے وہ 20 شیر پر آئے اندر سے اور آ کے قبر میں مکہ لگایا، کہتے سال لگا کے کیا کریں گے، تم جو ان کو سال کا کہہ رہے ہو بتلاؤ انہوں نے سال لگا کے کیا کرنا، بولے یہ جو خاموش، انہوں نے سال کے بعد کیا کرنا بتلاؤ۔ اب اس کے اندر یہ چھائی ہوئی بات تھی کہ اللہ کرے ہر امتی اس کام پر آئے، تو وہی بس وہ کہتے ہیں 7 مہینے، آخری جملہ 7 مہینے سمندر کا کنارہ ہے، 3 دن تو نہیں پاتا، 3 دن چلنا تو نہیں پاتا اس کام کی، 7 مہینے سمندر کا کنارہ، جو سمندر کے کنارے پر ہوگا وضو کے لیے ٹھنڈا پانی، غسل کے لیے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی ہوائیں، اچھا موسم اور بہترین ٹھنڈک کا سامان، لیکن ہیرے جواہرات اس کو پھر ان موتے لگائے گا سمندر میں، جو موتے نہیں لگائے گا اس کے ہیرے جواہرات نہیں ملیں گے، اور موتے لگانا کیا ہے کہ ہماری زندگی ہے اس کام کے لیے وقف ہو جائیں، ہماری جوانیاں اس کام کے لیے وقف ہو جائیں، ہمارے بال اس کام کے لیے وقف ہو جائیں، ہمارا ایک ساتھ اس کام کے لیے وقف ہو جائے، یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ کہتے ہیں چلو بھائی 4 مہینے شروع کرو، یہ ادنا نصاب ہے، ارے فرماتے تھے ہمارے کام کا ادنا نصاب 4 مہینے، ہمارے کام کا ادنا نصاب، جس بندے نے حضرت کا مفعول ہے بھائی پلے باندھنے والا، فرماتے تھے جس نے 4 مہینے نہیں لگائے گویا کہ اس نے ایمان سیکھنے کی نیت ہی نہیں کی، یہ ایمان کی محنت ہے، تحریک ایمان ہے، ہم بھی سیکھیں گے، پوری امت کی لائن سیدھی ہوگی، تو کم از کم 4 مہینے ہر مسلمان کے لگے، کوئی مسلمان 4 مہینے کے بغیر دنیا سے نہ جائے، پھر اس کے بعد امریکہ کا دروازہ، افریقہ کا دروازہ، یورپ کا دروازہ، شیخ بر اعظم کا دروازہ کھولا ہوا ہے، دنیا کے آخری کنارے تک جانا ہے۔ اللہ تو سیدھے سادے میں باتیوں کہتے تھے، اور میں باتیوں دنیا کی اوٹ کی نیت کرو، تو یہ سبق دے کے گئے ہیں کہ ہر بھائی سے دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو، دانا جانا بات ہے بھائی، لیکن بھائی شروع کرنا ہے 4 مہینے نقد، 4 مہینے نقد، تو اس کے لیے بھائی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ایک تشکیل اگر سب کی ہو جائے، جتنے بھائی تشریف فرمائے بھائی، اگر چند منٹ اور بیٹھے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا بھائی، اور شیطان اپنی کوشش پہ ناکام ہو جائے گا۔ چند منٹ میں ہم نے کر کیا لینا، بندہ سوچے ہاں کسی کو عذر ہے، معذوری ہے، واش روم جانا ہے، تو کوئی حرج نہیں بھائی، عذر معذوری تو اللہ تعالیٰ کے معاف ہے، لیکن بھی اپنے آپ کو جمائیں، چند منٹ دعا کریں کہ اللہ ہمیں قبول کر۔ تشکیل کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، تشکیل کے وقت اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ رہی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اس لیے بھی آخر وقت تک سب بیٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رضا خیر دیں۔ تو بھائی نقد والے چلو بھائی، اگر قربانیاں آ رہی ہے، آنی کب سے نہیں، کیا بھائی ارادہ کون ہے بھائی؟ نقد والا، نقد والے فرمائے بھائی، وہ نقد والے کھڑے ہو بھائی، آج نہیں 2 گھنٹہ ہمارے، ہاں جی ماشاء اللہ، کب سے نہیں